خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی قادر مطلق اور حیات اقدس نام میں تمام حاضرین کو جو یہاں موجود ہیں اور جو آن لائن کنیکٹڈ ہیں، آپ سب کو مسیح خداوند میں میرا سلام۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں جس نے موقع دیا کہ ہم آج پالم سنڈے کے دن، کھجوروں کے اتوار کے دن اپنے خداوند یسوع ناصری کی حضوری میں آ سکیں۔ اور خوبصورت بات یہ ہے جب ایماندار اس کی حضوری میں موجود ہوتے ہیں تو ہمارا خداوند بھی ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دنیا کے معبود اپنے عابدوں کی سسکیاں نہیں سنتے، ہمارا خدا ہماری ہلکی سی آواز سن کر ہمارے درمیان اتر آتا ہے، اور وہ آج اپنے وعدے کے مطابق موجود ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے روایتی حوالہ، ٹریڈیشنل ریفرنس جو آج کے اس ایونٹ کو بیان کرتا ہے وہ تلاوت سنیں گے۔ خداوند کے کلام میں سے مقدس متی کی معرفت لکھا گیا خداوند یسوع ناصری کا انجیلی بیان، اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ جتنے چھوٹے بڑے موجود ہیں کلام مقدس کی تلاوت کا احترام کرتے ہوئے توجہ سے سماعت فرمائیں گے، اور کسی نے بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا، سب میری طرف نگاہ کیجئے اور خدا کے کلام پہ غور و فکر کیجئے۔ خدا ان کے کلام میں رقم ہے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا، اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشینا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشینا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ اور بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آئیے سب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں گے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، بائبل مقدس کا یہ خوبصورت اقتباس جو آج صبح آپ سب کے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ مقدس متی کی معرفت لکھے گئے خداوند یسوع ناصری کے انجیلی بیان میں سے لیا گیا ہے۔ خداوند یسوع ناصری نے اپنی موت سے 5 روز قبل یروشلم میں شاہانہ داخلہ کیا، اور یروشلم کا یہ سفر، یروشلم میں اس داخلے کو شاہانہ یعنی بادشاہ کے طور پر داخل ہونا کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے بادشاہ یروشلم میں داخل ہوتے ویسے خداوند کا یہ داخلہ تھا، لیکن حیران کن بات تھی کہ جب کوئی بادشاہ کسی جگہ کے اوپر آتا ہے تو وہاں پر حیران کن انتظام ہوتے ہیں، وہاں پر حیران کن چیزیں کی جاتی ہیں، اس کا استقبال بڑا شاندار ہوتا ہے، اس کا رتھ بڑا شاندار ہوتا ہے، اور اس کی تمام چیزیں دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں، اس کی تمام چیزیں مداح کے قابل ہوتی ہیں، لیکن یہ کیسا بادشاہ ہے
लोगों ने एतराज किए, नाकबीन ने आपकी और मेरे मसीह की जात को मुतसलसल करने के लिए अंगुश्त नुमाई की। उन्होंने कहा ये कैसा क्राइस्ट है जिसे तुम बादशाह कहते हो, जिसे तुम किंग कहते हो, जिसके हवाले से तुम्हारा अकीदा है अर्श और फर्श उसका है, जिसके हवाले से तुम्हारा ये अकीदा है आसमानियों का हो जमीनों का हो हर घुटना उसके आगे झुक जाएगा। अरे ये कैसा किंग है जिसके पास अच्छी सवारी नहीं है। नाकबीन को मुझे चीज की राय है कि अगर जनाबे यीशु नासरी चाहते तो मेरा अपना इजहार ईमान है, आप बातिल को उसी वक्त हुक्म कर देते, बातिल आपके कदमों में जुबून की हालत में आ जाता, आप उस पे बैठ जाते और सवारी करते और आपके लिए फरिश्तेगान अपने हाथ आपके कदमों के नीचे रख देते, क्योंकि आप इस कदर आलीशान मर्तबे वाले हैं। लेकिन हुआ क्यों? ऐसी क्या वजह थी कि आपने लादू के बच्चे का इंतखाब किया और आप गधे के ऊपर सवार हो गए? मसीह खुदावन का लादू के बच्चे पर सवार होना क्या साबित करता है? सबसे पहली बात, गौर से सुनिएगा, ऊपर नीचे बड़ा गौर तलब टॉपिक है और जो लाइव कनेक्टेड है उनके लिए भी बड़ा गौर तलब है। मसीह खुदावन का लादू के बच्चे पर सवार होना पहली बात ये साबित करता है कि मसीह खुदावन लीगली कानूनी तौर पर हकीकी बादशाह है। क्या कि मसीह खुदावन लीगली कानूनी तौर पर हकीकी बादशाह है। कैसे वो लीगली है? उसे कहता है कि कौमें तेरी मती होगी क्योंकि तेरी उम्मत में से शलवा आएगा, निजात दहिंदा आएगा और वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गधी का बच्चा आला दर्जे के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। ये बड़ी गौर तलब नबूवत है, इसकी अभी एक्सप्लेनेशन सुनिएगा और जितनी तवज्जो से सुनेंगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगी। जितने हालेलुया। अब शलवा के हवाले से ये नबूवत की गई और इसमें उसके साथ अहद किया गया कि तेरी नस्ल में से एक ऐसा आएगा जो अपना जुबान गधा अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। अब गौर तलब बात यह है, उस जमाने में अंगूरस्तान हुआ करते थे और अंगूरों के बाग के अंदर लोग अपने गधे को, अपने जानवर को नहीं बांधते थे। वजह क्या थी? वो इसलिए नहीं थे बांधते, वो कहते थे कि जानवर अगर अंगूर स्थान में बांध दिया तो जितना अंगूरों का फल है वो तो गधा खा जाएगा, क्योंकि फल बड़ा नायाब था और अंगूरों की फसल के ऊपर वो पूरा सारा साल गुजारा किया करते थे। तो उन्होंने वो नहीं बांधते थे। वो कहते थे अगर हमने अपने गधे को, अपने जवान गधे को और अपने जानवरों को, पालतू जानवरों को अंगूर स्थानों में बांध दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फल जो है वो जाया हो जाए। लेकिन यहाँ पर यहूदा के लिए याकूब बुजुर्ग नबूवत करते हुए कहता है कि वो अपनी गधी का बच्चा आला दर्जे के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा, वो अपना लिबास में और अपनी पोशाक आपे अंगूर में धोया करेगा। यानी इस कदर मैं होगी, इस कदर फरमानी के साथ, इफरात के साथ बरकत होगी कि मैं पानी की तरह आम हो जाएगी। और जब यीशु नासरी इस गधे पर सवारी करके आते हैं तो हजूम में कई ऐसे अफराद थे जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा होगा और उन्हें ये नबूवत याद आई होगी कि याकूब नबी ने फरमाया है, इशारा किया है कि एक ऐसा आएगा। और ये नबूवत किसने की थी? मेरे साथ रहिए। बुजुर्ग याकूब ने की और ये नबूवत उसने अपने बेटे यहूदा के हक में की और उसने कहा तेरी नस्ल में से शलवा आएगा। और निशानी क्या दे रहा है कि जब शलवा आएगा कौमें उसकी मुती होगी। और शलवा का मतलब है निजात देने वाला। और साथ उसने कहा कि मैं कसरत के साथ होगी। वो अपना गधा अंगूर के दरख्त के नीचे बांधा करेगा
اور عام طور پر لوگ انگور کے باغ میں اپنا جانور نہیں باندھتے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارا پھل ضائع ہو جائے گا، کیونکہ پھل ہمارے پاس کم ہوتا ہے، تو اگر ہماری فصل ضائع ہو گئی تو پھر ہم کیسے گزارا کریں گے؟ لیکن اس نے کہا کہ وہ اس قدر افراد کے ساتھ پھل تمہارے پاس ہوگا، اس قدر کثرت کے ساتھ تمہارے پاس برکت ہوگی کہ وہ اپنا لباس میں اور اپنی پوشاک بھی آپ انگور میں دھویا کرے گا۔ جب پالم سنڈے کا دن آیا، لوگوں نے مسیح خداوند کو لادو کے بچے پر دیکھا، تو جو بائبل مقدس کو جاننے والے لوگ تھے انہیں یہ نبوت یاد آئی کہ ہاں یہ تو یعقوب بزرگ کی نبوت ہے کہ ایک ایسا آئے گا جب میں ہمارے لیے افراد کے ساتھ ہوگی، اور انہیں خداوند یسوع کا وہ واقعہ یاد آیا ہوگا جس میں کہا گیا کہ ہمارے پاس میں نہیں رہی اور مسیح خداوند نے پانی کو میں ہمیں نجات دے۔ کیا جی؟ ہمیں نجات دے۔ یہ زبور 118 اس کی 25ویں اور 26ویں آیت کی تلاوت ہے۔ پہلا حصہ ہے اے خداوند مجھے نجات دے، اور اس کے بعد 26ویں آیت کا پہلا حصہ ہے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یہودی ایک عید منایا کرتے تھے جسے عید خیام کہا جاتا تھا، اور یہ عید خیام خیموں میں رہنے والی عید تھی۔ اس عید پر وہ یہ یاد کرتے 8 دن کہ ہم بیابان میں رہے، ہمارے پاس گھر نہیں تھا اور ہمارے پاس کوئی چھت نہیں تھی، ہمارے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں تھا، ہمیں روٹی کھلانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن خدا نے ہمارے لیے بیابانوں میں من برسایا، خدا نے ہمیں بیابان میں سنبھال لیا، خدا نے ہمارے بچوں کو بھوکے سونے نہیں دیا۔ اس لیے وہ 8 دن عید خیام جھونپڑیوں میں رہ کر منایا کرتے تھے کہ ہم غلامی کی سختی کو کبھی بھولے نہ، اور یاد رکھیں کہ خدا نے ہمیں کن حالات سے چھڑایا۔